بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب، یہ آیات تو ایسی ہیں کہ یہ یاد کر لیجئے آج کی رات۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، معلوم ہوا علیحدہ کر دیا ہے، بالکل واحد مقام ہے یہ قرآن مجید کا جس میں اسلام اور ایمان کو یوں کر دیا علیحدہ، کہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے بارے میں کہا گیا ایمان تمہارے دلوں میں تاحال داخل نہیں ہوا۔ البتہ اس آیت سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ یہ منافقین کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ منافقین کا تو کوئی عمل قبول نہیں اللہ کے ہاں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ تاریخی پس منظر سمجھ لیجئے، جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں حضور کو غلبہ عطا کر دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب ظاہر بات ہے کہ تمام قبائل کے اندر بیٹھ کر مشورے ہوئے، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب تو بہرحال فیصلہ الفتح محمد کو ہو گئی ہے، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی اور راستہ نہیں، جاؤ اور جا کر وفد بھیجو اور اطاعت قبول کر لو اور اسلام قبول کر لو۔ تو وہ اطاعت بھی تھی اسلامی ریاست کی، ساتھ ہی اسلام قبول کرنا بھی تھا کہ ہم نے مان لیا جی، اس لیے کہ وہاں سے تو الٹیمیٹم آ چکا تھا جو سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے تو فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو اس کے بعد ایمان لانا ان کے لیے لازم تھا اگر رہنا عرب کے اندر۔ لیکن یہ کہ ان میں 3 طرح کے لوگ تھے، ایسے بھی یقیناً تھے جو خلوص دل سے ایمان لائے، ایسے بھی لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے، جان بچانے کے لیے۔ یہ 2 ہو گئی ویلیوز، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ بیچ میں پازیٹیو اور نیگیٹو کے مابین ایک زیرو لیول آتا ہے۔ زیرو لیول وہ تھا کہ دل میں نہ دھوکے کی نیت ہے، نہ حقیقتاً ایمان دل میں پیدا ہوا ہے، لیکن اسلام لے آئے، ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، وہ ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں سے کچھ بھی گھٹائے گا نہیں، کم نہیں کرے گا، بلکہ آگے چل کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان بھی تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے اور عمل صالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم جاننا چاہو دل میں یہ امنگ پیدا ہو جائے، اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں یہ آج ارادہ اور امنگ پیدا ہو جائے، اور یہ وہ آرزو پیدا ہو جائے جس کے اوپر علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور، ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، یہ آرزو کہ مجھے مومن رہنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے، یہ آرزو اول تو پیدا مشکل سے ہوتی ہے، اور ہو جائے تو معاشرہ اس کو غذا نہیں دیتا، ہر 4 طرف سے اس کے خلاف آپ پر دباؤ پڑنا شروع، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، فینیٹک ہے، یہ اپنا کیریئر چھوڑ رہا ہے، یہ اپنا کاروبار برباد کر رہا ہے، وہ فلاں یہ کر رہا ہے۔ تو ماحول جو ہے، ماحول میں آکسیجن نہ ہو تو پودا کیسے پروان چڑھے گا؟ تو اس لیے بہت مشکل کام ہے، الا یہ کہ خلوص نیت اور عزم مصمم ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توفیق اور تحصیل ہوتی ہے۔ تو آج آپ اس کو سامنے رکھ کر دل میں یہ آرزو لے کر اٹھیے کہ یہ ایمان اس ڈیفینیشن پر ہمیں پورے اترنا ہے۔ وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ اس آیت کے شروع اور آخر دونوں میں اسلوب حصر ہے۔ مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، ان کے دل میں اس ایمان نے یقین کی شکل اختیار کر لی، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، کھپائے اس میں اپنے مال بھی اپنی جانیں بھی، یہی لوگ حقیقت میں سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہی صادقون ہیں جن کے بارے میں سورہ توبہ میں ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تلاش کرو کوئی صادقین ہے دنیا میں اس وقت کہ نہیں۔ اور حضور نے یہ خبر دی ہے، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور موجود رہے گا جو حق پر قائم ہوگا، تلاش کرو اسے، اور تلاش کر کے کونوا مع الصادقین، ان میں شامل ہو، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کے دست و بازو بنو۔ ظاہر بات ہے جمعیت کے بغیر، جماعت کے بغیر وہ اقامت دین کیسے ہوگی؟ وہ اظہار دین الحق علی دین کلہ کیسے ہوگا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ وہ حزب اللہ بن گئے تھے، تبھی تو دین قائم ہوا نا۔ اب وہ ساری کیفیات جو سورہ حجرات میں آئیں، قل اتعلمون اللہ بدینکم، اب یہ نوٹ کر لیجئے
جن لوگوں کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا، وہ اسلام لانے پر حضور پر اپنے احسان جتایا کرے، حضور دیکھیے ہم تو لڑے بھڑے بغیر اسلام لے آئے، تو ہمارا تو حق زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ ہماری ہریانے کی زبان میں یہ کہاوت ہے، تھوتھا چنا باجے گھنا، وہ چنا جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے، برتن خالی ہوگا تو آواز کھنکھنانے کی آتی ہے، برتن کے اندر پانی پڑا ہوا ہو تو پھر اس طرح کی آواز نہیں آتی۔ تو ایمان سے خالی تھے، اس لیے وہ اپنی ایمان کے دعوے ذرا زیادہ کرتے تھے۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، تم اپنے دین کا جو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہو تو اللہ کو بتانا چاہتے ہو، جتلانا چاہتے ہو اپنا دین۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تمہیں ایمان حاصل ہوتا تو تم یہ جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت دھرو۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے، ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو۔ جب اسلام پر آ گئے ہو تو ایمان کے راستے پر چڑھ گئے ہو، اگر سچے ہوگے تو اب ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اطاعت رسول کرتے رہو گے، اطاعت اللہ الہی کرتے رہو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے خوش دلی کے ساتھ، تو ان اعمال کی بدولت ان کی نورانیت تمہارے قلوب کے اندر اترے گی اور اس سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں لفظ اسلام آیا تھا، پھر یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ تو اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ یہ جو تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی اس نے، تو اس نے گویا کہ ایمان کی سڑک پر ڈال دیا، تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو ایمان تک لے جائے گی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اسلام میں صادق ہو۔ ہاں اسلام منافقانہ لائے ہو تو بات اور ہے، دل میں عداوت ہے، دشمنی ہے صرف جان بچانے کے لیے، اگر نیت یہی ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ نہ اسلام ہے اور نہ ایمان ہے، اگرچہ قانون پھر بھی مسلمان مانے جائیں گے۔ منافقین بھی آخری وقت تک مسلمان مانے گئے۔ منافقین جو ہے یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی ہے۔ یہ تو غزوہ تبوک کے بعد ہوا، پھر کہ منافقین کو ننگا بھی کیا گیا، اور مسجد جو انہوں نے بنائی تھی مسجد ضرار وہ گرا بھی دی گئی، وہ سب کچھ ہوا بعد میں ہوا، پہلے نہیں۔ غزوہ تبوک تک کا معاملہ یہ تھا کہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں، غائب اور غیب اللہ کے علم میں ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔